اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوراً پکڑ لیتا تو کیا اس زمین پر کوئی بھی جاندار زندہ رہتا؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے مگر اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت کا اصل مقصد کیا ہے اور شیطان کیسے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآن دستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تفسیر شروع ہونے سے پہلے قرآن پاک اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں، تو کوئی بات جو دل کو چھوئے اسے ضرور نوٹ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر ان کی گرفت فرماتا اور فوراً فرما دیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رکھتا، وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر نہ ایک ساتھ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، وقت پر انہیں دنیا سے جانا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، جو وہ اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں یعنی بیٹیاں، وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، وہ جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ لا جرم ان لهم النار، یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وانہم مفرطون، اور بے شک وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں، گناہوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، بے شک ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو وہ شیطان ہی قیامت کے دن ان کا دوست ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو اسی لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بات کو واضح طور پر بیان کر دیں، ان لوگوں کے لیے جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس قوم کے لیے جو غور سے سنتی ہے۔ اللہ رب العالمین شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے۔ اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہم سب کو طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم پہ عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہلت ہے، اسے ہمیں اپنی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ گناہ کو ثواب یا اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ آج کل ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ کرشمہ دیکھیں گے جو سائنس کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان صاف اور شفاف دودھ کیسے نکلتا ہے، اور کیسے شہد کی مکھی انجینئر سے بہتر گھر بناتی ہے، یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
حبيبك خير الخلق كلهم.